نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرات أجمعين، خصوصا على أولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. تمامی حضرات محبت و ذوق سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام المجاہدین وعلى آلك واصحابك یا قائد الغر المحجلین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے، دل دہی خستہ دلوں کی آپ کا دستور ہے. نرغائے اعداء میں یہ قلب حزین محصور ہے. المدد یا گنج بخشیے منتظر مہجور ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. یہ شعر آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. اور یہ دعائیہ کلمات ہیں، التجائیہ. گنج عرفان الہی نیز گنج عافیت، گنج عرفان الہی نیز گنج عافیت. کن عطا یا رب این مسکین بنا میں گنج بخش. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. یا علی مخدوم حجویری برائے ذات خویش،
یا علی مخدوم حجویری برائے ذات خیش، غیر کا ہونے نہ دو ہم کو گدا یا گنج بخش، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بصد عجز و نیاز نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، علماء ذی وقار، مشائخ ذوی الاحتشام، صاحب صدر، مخدوم العلماء، مخدوم الاولیاء، مخدوم الاصفیاء، ابو المکرم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید ڈاکٹر محمد اشرف اشرفی دامت برکاتہم العالیہ، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ آج ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں حاضری کی اور ان کے عرس مبارک پر حاضری کی سعادت ہم سب کو اور مجھے حاصل ہو رہی ہے کہ جن کی ولایت میں، جن کی معرفت میں، جن کے علم میں، جن کے تقوی میں، جن کے پرہیزگاری میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھلائی کرنے میں، مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں، علم اور تصوف کی ترویج میں، جنہیں اللہ رب العزت نے ایک خصوصی شان عطا کی ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے بزرگوں کی روایت کو اسی محبت کے ساتھ نبھاتے ہوئے ہر سال حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی علمی اور روحانی اور تبلیغی جو نشستیں منعقد ہوتی ہیں، اس کی پہلی نشست کی آپ صدارت فرماتے ہیں، اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہمیشہ محبت اور شفقت فرماتے رہتے ہیں۔ مجھے حکم ملا، اگرچہ عام معمول میں ان دنوں میں جو وہاں ہماری مصروفیات عرس مبارک کے حوالے سے ہوتی ہیں، نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں اس ایمان اور یقین کے ساتھ وہاں سے چلا ہوں کہ ان پاک لوگوں کی بارگاہ میں بندہ خود سے نہیں جاتا، ان کے بلائے سے جایا جاتا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے اشعار عرض کیے ہیں، یہ وہاں جو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گاہے بگاہے جن کی حاضری ہوتی رہتی ہے، وہاں معمول کے ساتھ خاص طور پر فجر کے بعد اور ہر دعا میں اختتام میں یہ کلمات اور یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ جو محکمہ اوقاف ہے، یہاں کا تو مجھے نہیں معلوم ہے اتنا تفصیلی، لیکن میں پنجاب اوقاف کی بات کر رہا ہوں، تو باقی محکموں کی طرح محکمہ اوقاف میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آ جاتے ہیں، موجود ہیں،
کہ جو نظریاتی اور فکری طور پر اولیاء اعظام کے تصرفات، ان کے اختیارات، ان کی جو شانیں یا ان کے ساتھ ان سے محبت کرنے والوں کے جو ادائیں ہیں، جو ان سے پیار کرنے کا اسلوب ہے، انہیں وہ نصیب نہیں ہوا. اور یہ اگر انہیں نصیب نہیں ہوا تو یہ ان کی بدقسمتی ہے، اور مجھے اور آپ سب کو اگر عطا ہو گیا ہے تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ اس نے ہمیں عطا کر دیا. اور یہ بات یاد رہے، اور یہ بڑی پختہ سی بات ہے کہ ولیوں سے محبت کسبی نہیں بلکہ وابی ہے. اولیاء اعظام سے دل میں محبت اور عقیدت کا پیدا ہونا یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے. علماء کے لیے تو اتنا جملہ کافی ہے، آپ حضرات کو میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. کسبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود اپنے ارادے سے، محنت سے کسی چیز کو حاصل کر لے، اور اس کے اصول میں بندے کے اپنے علم کا، اس کی اپنی محنت کا یا کسی چیز کا دخل ہو، وہ کسبی کہلاتی ہے. ڈاکٹر بنتا ہے تو کسبی چیز ہے، وہ ایک پورے سسٹم سے گزرتا ہے، میڈیکل لائن وہ اختیار کرتا ہے، اس کے تمام پروسیجر سے گزرتا ہے، اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں ڈاکٹر ہوں. یہ کسبی چیز ہے. لیکن یاد رہے، اور دوسری چیز وہ بھی ہوتی ہے جس میں انسان کے اپنے عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے عطا ہوتی. اب آپ سمجھیے کہ ولیوں سے جو محبت ہے وہ کسبی نہیں ہے، وہ وابی ہے. بندہ کبھی بھی خود ولیوں سے محبت نہیں کر سکتا. ولیوں سے، اولیاء اللہ سے محبت ہمیشہ وہی کرے گا جسے یہ فیضان اللہ کی بارگاہ سے خصوصی طور پر خود عطا کیا جائے. اس لیے یہ علماء نے لکھا ہے، مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص اولیاء سے حسن اعتقاد نہیں رکھتا ہے تو تمہیں اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. بس اتنا فرق کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، لکیر کھینچنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تمہیں اپنی خوش بختی پہ ناز ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں ولیوں کی محبت عطا کر دی ہے، اور تیرے سامنے وہ بدبخت کھڑا ہوا ہے کہ جس کو اللہ کے ولیوں کی محبت سے اللہ کی بارگاہ سے حصہ ملا ہی. بے شک صحیح بات. اور اس پر اگر میں بطور دلیل صرف اشارتاً وہ حدیث پاک جو علماء کے پیش نظر رہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تفصیلی حدیث پاک ہے کہ اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. محبوب بنا لینے کے بعد جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبریل امین کو یہ حکم ملتا ہے کہ جا کر ملائے اعلیٰ میں فرشتوں میں منادی کر دے اور ان کو بتا دے کہ اللہ نے فلاں کو اپنا محبوب بنا لیا ہے زمین پر. اس حدیث میں قابل غور لفظ جو ہے، جو میرے اس عقیدے، فکر اور میری اس بات کی دلیل ہے، جس کی روشنی میں نے یہ بات کی ہے کہ ولیوں سے محبت کسبی نہیں وہبی ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ پھر حکم یہ ملتا ہے کہ یہ جو ولیوں سے محبت، جس محبت کا حکم اللہ نے جبریل کو دیا، جس محبت کا حکم اللہ رب العزت نے اعلان کرنے کا دیا کہ تمام فرشتوں کو بتا دو کہ زمین پر فلاں شخص کو اللہ نے محبوب بنا لیا ہے، پھر وہ محبت جو اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے جبریل کو دی، جبریل کے ذریعے باقی فرشتوں کو عطا کی ہے، تو پھر آگے حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے اور یہ حکم ملتا ہے کہ اب ان اولیاء کی، اس بندے کی محبت کو زمین پر انڈیل دو. کیا مطلب؟ جب کوئی چیز انڈیل دی جاتی ہے
تو زمین پر بسنے والے جو لوگ ہیں جن کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے، جن کا نام اللہ رب العزت کے ہاں ولیوں سے محبت کرنے والوں کی صف میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ان کی جھولیوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے قلوب و اذہان میں اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنے کرم کے ساتھ ولیوں سے محبت عطا کر دیتا ہے۔ یہی بات میں دہرانا چاہتا ہوں جو حضرت مخدوم ملت نے ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا کہاں کہاں سے کھینچی چلی جاتی ہے، اور قریب رہنے والا یہ کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، میں تو کبھی گیا ہی نہیں۔ وجہ اصل میں یہ ہے کہ جو دور بیٹھا ہوا ہے اسے محبت عطا ہوئی ہے، اسے بلا لیا گیا ہے، اور جو قریب بیٹھا ہوا ہے اسے بلایا ہی نہیں۔ تو ولیوں سے جو محبت ہے وہ کسبی نہیں، وہبی ہے، اور ہم سب ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان پاک لوگوں سے محبت عطا کی ہے۔ یہ جملے کی وضاحت تھی، واپس پلٹیے تو بہت سارے لوگ محکمہ اوقاف میں ایسے ہیں کہ جن کو حسن اعتقاد نہیں ہے اولیاء اللہ کے ساتھ، اور اب تو چونکہ مجھے 7-8 سال ہو گئے ہیں تو اب تو ہر ایک کو کلیئر ہو چکا ہے، ہر ایک کو پتا ہے، اب تو میرے ساتھ کوئی نہیں اس موضوع پہ بات کرتا۔ لیکن جب میں شروع میں ابتدا میں جب میں نے جوائن کیا تو ظاہر ہے بہت ساری جگہ پر اپنے سرکاری اس سسٹم میں مجھ سے کچھ سینئر آفیسرز بھی تھے، تو ایک جگہ کہیں بیٹھے ہوئے بات ہوئی تو انہوں نے، جیسے آپ کو بھی علم ہے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، آپ کو بھی واسطہ پڑتا رہتا ہے، کہ جب اس نے اس قسم کی بات حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں شروع کی تو یہ بات یاد رہے، یہ میرا ایک اپنا ایمان، میرا یقین اور میرا اپنا عرفان اور میرا اپنا جذبہ ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے وہاں جو خدمت کی سعادت عطا کی ہے تو صرف اس لیے نہیں عطا کی ہے کہ وہاں اس نسبت سے دنیا میں جو عزت و تکریم ملتی ہے میں صرف اس کو حاصل کرتا رہوں، بلکہ میں اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں اولیاء کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں، میرے داتا علی حجویری کے بارے میں اگر کوئی شخص اعتراض کی بات کرے، میں اسے اپنا فرض سمجھتا ہوں، اپنا ایمانی فرض سمجھتا ہوں کہ میں اس کا جواب بھی دوں اور اس چیز کا دفاع کرنے کے لیے اپنا علم، اپنا سب کچھ وہاں پیش کروں۔ یہ میرا فرض منصبی ہے کہ ہم صرف وہاں ان کے نام پر عزت کمانے والوں میں نہیں ہیں، بلکہ اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو ان کے نام کے لیے اپنی جان لٹانے والے بھی ہیں۔ یہ فرض منصبی ہے۔ تو میں نے ان کو اچھے انداز سے تھوڑا کوشش کی کہ بات کا رخ کہیں اور چلا جائے، سمجھ آ گئی اور ماحول خراب نہ ہو۔ تو جب میں نے دیکھا کہ وہ شاید میری اس خاموشی کو میری کمزوری سمجھ رہے ہیں تو میں نے ایک جملہ ان کو کہا، میں نے کہا جی میرے داتا علی حجویری کے بارے میں اعتراض اور بات کرنے سے پہلے آپ محکمہ اوقاف سے ریزائن کریں، محکمہ اوقاف سے آپ ریزائن کریں۔ گلو یہ کیا بات ہو گئی؟ میں نے کہا تمہارے بچوں کی روٹی، تمہارے گھروں میں تمہارے بچوں کی روٹی میرے داتا کے لنگر سے جاتی ہے، تم کیسی بات کرتے ہو؟ ان کا جناب وہ کیسے؟ میں نے کہا ریکارڈ پر موجود ہے، پورے پنجاب کے محکمہ اوقاف کا 60% جو بجٹ ہے وہ صرف اور صرف داتا علی حجویری کے لنگر اور ان کے گلے سے جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تمہاری گاڑیاں، یہ تمہارے پیٹرول، یہ تمہارا کروفر، یہ تمہارا پروٹوکول، یہ تمہاری ساری ٹو ٹپا، یہ جو کچھ تم کرتے ہو نا، یہ سارے کا سارا میرے داتا علی حجویری کے لنگر کا صدقہ ہے۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا یہ پہلے یہاں سے ریزائن کرو، باہر نکلو نا، پھر باہر نکل کر ہم بات کرتے ہیں کہ میرے داتا علی حجویری کی کیا شان ہے اور حضور کے غلاموں کے اولیاء کی کیا شان، پھر میں نے کہا میری بات کریں۔ تو ایسے کئی لوگ ملتے رہتے ہیں، ان میں سے جہاں میری رہائش ہے سرکاری، وہاں پر قانون میں ایک صاحب تھے، صدیق ان کا نام تھا، نام کا ہی صدیق تھا، ویسے تو قاضی بھی تھا۔ تو مجھے وہ ایک دفعہ مل گیا، انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ ماشاءاللہ گفتگو بھی بڑی اچھی کرتے ہیں، تلاوت بھی بڑی اچھی ہے، قرات بڑی اچھی ہے، دعا بڑی اچھی مانگتے ہیں۔ یہ ساری بات کر کے نا آخر میں کہتا کہ یہ جو اشعار آپ پڑھتے ہیں نا آخر میں، یہ جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، آخری جو اس کا مصرع ہے کہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، کہ جناب یہ جو آپ شعر پڑھتے اتنا کیا کہ چپ کر گیا؟ تو بس اس کا چپ کرنا، اس کے چہرے کے جو ایکسپریشنز تھے، باقی چیزیں وہ مجھے بتا گئیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے نا وہ کیا کہنا چاہتا ہے، بات سمجھ گئے؟ تو جناب یہ کیا آپ کرتے ہیں جناب؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ آپ نے کیا مطلب بنایا ہوا ہے، یہ کیا آپ اس طرح کیوں مانگتے ہیں؟ تو میں نے اس کو ایک جملہ کہا، اس کو پہلی دفعہ تو میں نے ٹال دیا، میں نے کہا بھئی ادفع باللتی ہی احسن،
سمجھ آ گئی؟ اس کو مطلب جانے دو، کیا ضرورت ہے اپنا وقت ضائع کرنے؟ وقت ضائع کرنا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جب پتہ ہے کہ ان کو ولیوں سے محبت نہیں ہے، اور جب ایمان یہ ہے کہ یہ کسبی ہے ہی نہیں وہابی ہے، تو پھر بحث کرنے کا نتیجہ کوئی نہیں۔ آپ ساری رات ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کو سمجھانا بجانا شروع کر دیں، ان پنجابی جنہوں کہیں اناندہ کہاں چٹا ہی ہے، بات سمجھ گئے؟ ساری رات سارا دن ان کو سمجھا دینا جناب ان کا کہاں چٹے کا چٹا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ جہاں پہ کھڑے ہوں گے یہ ادھر کھڑے ہوں گے، یہ وہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ کسی ولی کامل کی نظر میں آ جائیں تو شاید ان کا بیڑا پار ہو۔ مجھے ایک سامنے کہنے لگا جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تبدیل نہیں ہو سکتے، اور کوئی طریقہ تو ہوگا۔ میں نے کہا ہاں ہے طریقہ۔ کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا ولیوں کی مجلس میں آنا شروع کر دے، ان کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دے۔ کہنے لگا جناب آج کل تو ہمیں نظر کوئی نہیں آتا۔ میں نے کہا چلو یار جو موجود ہیں ان کی بات چھوڑ دے، جن کی ولایت مسلم ہے، جن کو پوری دنیا مانتی ہے، جن کو اپنے بھی مانتے ہیں، جن کو پرائے بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا چلو تو کسی اور زندہ کے پاس نہ جا، جو قبر میں موجود ہے ان کی قبر کے پاس چل کے بیٹھ، میں تجھے دعوے سے کہتا ہوں کہ تجھے وہاں سے فیض بھی ملے گا اور تجھے کرم بھی عطا ہوگا۔ میں اس پر ایک دلیل آپ کو عرض کر دوں قرآن پاک سے، اور یہ ظاہر ہے میری گفتگو کے جو مخاطبین ہیں وہ آپ لوگ ہیں، علماء کے تو پیش نظر بہت ساری سے کہیں زیادہ چیزیں موجود ہوں گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ذکر کی۔ میرا چونکہ وہ واقعاتی مزاج نہیں ہے نا کہ میں اس کو واقعہ کے انداز میں آپ کو بناؤں خطیبانہ، تو شاید اس پہ کافی طویل وقت لگ جائے، اس لیے میں اشارات دے رہا ہوں تاکہ میں بات آپ کو سمجھا سکوں کہ اس میں سے ہم حاصل کیا کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہوا، وہ چلتے ہوئے جو ان کے خادم تھے حضرت یوشع بن نون، انہوں نے وہ تری و مچھلی لے لی نا جناب، اور جہاں حضرت خضر علیہ السلام کا مسکن ڈیرا تھا وہاں تھوڑی دیر آرام فرمایا، تو خادم نے کیا دیکھا کہ وہ مچھلی جو تلی بنی ہوئی ہے وہ زندہ ہو گئی ہے، اور اس نے دریا میں چھلانگ لگائی ہے اور رستہ بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر آگے چل دیے۔ جب طلب ہوئی ناشتے کی تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی لائیے وہ ناشتہ کدھر ہے جو مچھلی ساتھ رکھی تھی۔ تو خادم حضرت یوشع بن نون نے یہ عرض کی کہ حضور وہ تو جہاں آپ نے تھوڑی دیر آرام فرمایا تھا وہاں وہ مچھلی زندہ ہوئی، اور اس طرح اس نے رستہ بنایا اور نکل گئی۔ قرآن کریم فرماتا ہے قال ذلک ما كنا نبغ، مطلب وہی تو جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، وہیں تو جانا تھا ہم نے، واپس پلٹے۔ اچھا اس پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ علمی ذوق کی تسکین کے لیے، بھئی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، تلی بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی اور یوشع بن نون بھول گئے۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور یوشع بن نون بھول گئے، انہیں یاد ہی نہ رہا کہ میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ بھنی ہوئی اور تلی ہوئی فرائی کی ہوئی جو فش ہے وہ زندہ ہو گئی ہے اور دریا میں چھلانگ لگا گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں رہا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، یاد کیسے نہ رہا؟ میں یہ سمجھتا ہوں، اور مفسرین نے اس کو وضاحت بھی فرمائی ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ وہ تھے خادم موسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، اور صبح شام اللہ کے نبی کی خدمت میں رہتے تھے، اس سے بڑے بڑے معجزات وہ دیکھ رہے تھے، صبح بھی معجزہ دیکھتے تھے، دوپہر میں بھی دیکھتے تھے، شام میں بھی دیکھتے تھے، سراپا معجزہ دیکھتے تھے۔ ان کے لیے تو یہ معمولی بات تھی، ہمیں یہ بہت بڑی لگتی ہے، لیکن یوشع بن نون کے لیے مچھلی کا زندہ ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کو اہمیت ہی کوئی نہیں دیکھا، صبح شام یہی تو دیکھتے رہتے ہیں، یہ مناظر تو ہمیں ان کی بارگاہ سے ہمیشہ ملتے رہتے ہیں، تو اس لیے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ اب واپس آئے اور پھر ملاقات ہوئی اور جو بھی ہوا۔ توجہ طلب بات یہ ہے، قرآن پاک اس بات میں کلیئر ہے، اور یہ بات اشارت النص سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس جگہ پر وہ جو ایک دائرہ، وہ جو جگہ تھی جہاں حضرت خضر علیہ السلام کا مسکن تھا، جہاں آپ موجود تھے، اس جگہ کے اندر داخل ہونے کی، موجود ہونے پر ایک خصوصیت یہ ظاہر ہوئی کہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ قرآن کی نص اس پر شاہد ہے، مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، تلی ہوئی سامنے ہو گئی اور زندہ ہو کر چھلانگ لگا گئی۔ کم از کم اتنی بات تو سمجھ میں آ سکتی ہے، اور جو میں نے یہ آپ کو بات کی اس پر دلیل دے رہا ہوں کہ اگر زندوں میں تجھے کوئی نہ ملے، اگر تجھے سمجھ نہ آئے
تو جو مستحق مزار ہیں جن کی ولایت مسلمہ ہے، جن کو پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی مزار پہ چلا جائے کر، تجھے کسی زندہ سے فیض ملے نہ ملے ہم اس کی بات نہیں کرتے، لیکن جن کی ولایت مسلمہ ہے ان کے مزار کے پاس عقیدت سے بیٹھ جا، اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں کی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس پر دلیل یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں خضر علیہ السلام کا مسکن اور جہاں ان کا ٹھہراؤ تھا، وہاں اس دائرے میں اس جگہ پر پہنچتے ہوئے مردہ مچھلی زندہ ہو کر اچھل کر دریا میں گر پڑی، اپنا کام کرنے لگ گئی۔ اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں اللہ کا ولی موجود ہو، اگر کوئی مردہ دل وہاں چلا جائے تو کم از کم اتنا فیض ملے گا کہ جب جائے گا تو دل مردہ ہوگا، جب وہاں سے اٹھ کر آئے گا تو زندہ دل لے کر آئے گا۔ اور چونکہ اس دل کا جو زندہ ہونا ہے، اس کی حیات کو ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کو ہر آنکھ ملاحظہ نہیں کر سکتی۔ اس کو دیکھنے کے لیے جیسے بیکٹیریا ہر آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے نا، آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، اسی طرح اس دل کی جو حیات ہے، اس دل کی جو زندگی ہے، اس کو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے خاص آنکھ چاہیے، اس کو دیکھنے کے لیے خاص کیفیت چاہیے، اس کو پرکھنے کے لیے خاص نظر چاہیے۔ کیا مطلب؟ اس کو زندہ کرنے کے لیے خاص توجہ چاہیے اور اس زندہ دل کو دیکھنے کے لیے خاص نظر چاہیے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں کہ خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی۔ ان کو سمجھ کیا آئے کہ ولایت کیا ہوتی ہے، ولی کا مرتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے، ولی کی شان کیا ہوتی ہے، ولی کا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب مقام کیا ہوتا ہے۔ جب نگاہ اٹھاتا ہے تو تیری نظر کے سامنے اگر کوئی پردہ آ جائے تو تیری نظر کا کام رک جاتا ہے، پردے سے پیچھے تیری نگاہ دیکھ نہیں سکتی ہے۔ لیکن ان کی شان یہ ہے کہ جب یہ زمانے سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں تو نگاہ لوح محفوظ تک جا پہنچتی ہے، اور جب زمین کی طرف دیکھیں تو نگاہ تحت ثرا تک جا کے پہنچتی ہے۔ لیکن ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا، آنکھ والا تو تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، وہ کیا دیکھے۔ واپس پلٹ کے جو بات عرض کر رہا تھا، تو یہ وہابی چیز ہے، کسبی نہیں ہے۔ تو جب وہاں بات ہو ان کا کہ جناب یہ آپ جو شعر پڑھتے ہیں، بات سمجھ آ گئی نا، تو یہ چیز ہر بندے کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ہر آدمی کو پتہ چلنے والی نہیں ہے۔ یہی تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں، ہم ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ یار آؤ تو صحیح، بیٹھو تو صحیح، آ کر بیٹھو تو صحیح۔ داتا کا لنگر، اشرفیہ لنگر، خواجہ کا لنگر، بابا کا لنگر، حضور غوث پاک کا لنگر، لنگر قادریہ، لنگر چشتیہ، یہ سارے کے سارے ذرا لقمہ منہ میں ڈال کے تو دیکھ، پھر تجھے پتا چلے گا کہ جو کچھ تو کھاتا رہا ہے وہ تیرے جسم کی غذا بنتا رہا ہے، جو ان کے در سے تو کھائے گا وہ تیری روح کی غذا بنے گا، تیرے وہ قلب و اطہر کو منور کرے گا، تیرے ظاہر و باطن کو مجلہ و مصفہ و مزکہ کر کے چھوڑے گا۔ کہنے لگا جناب یہ آپ جو شعر پڑھتے ہیں نا جناب یہ اس میں کیا ہے؟ تو میں نے اس کو اگنور کیا، میں نے اس کو منع کیا کہ جناب چھوڑ دیں، کیا ضرورت ہے۔ تو وہ ایک دن میں پھر جمعہ پڑھانے کے لیے نکلا تو وہ پھر بول گیا اچھا ان کا پرابلم یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، علماء تشریف فرما ہے، آپ اگر ان کو تھوڑا اگنور کر دیں نا، ان کو یہ کہتے ہیں اچھا اس کو پتہ کوئی نہیں ہے، یہ ہو سکتا میرے قابو آ جائے۔ سمجھ آ گئی؟ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پنجابی میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ بھی اس کا لطف لے لیں، میں بھی لیتا ہوں، میں ہر کھڈے انگل نہ دیتا کر، ہر کھڈے انگل نہ دیتا کر، میں ہر سوراخ میں انگلی نہ دیا کر، ہو سکتا ہے وہاں کو سانپ بھی بیٹھا ہوا ہو۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ظاہر دیکھتے ہیں یار مولوی بیچارہ سیدھا سادہ ملنگ ذاتہ دربار پہ بیٹھا ہوا ہے، اشرفی دربار پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی اللہ کے ولی کے مظاہرے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ بات سمجھ گئی؟ تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا کہ جو تجھے ظاہر میں عام لگتا ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں کتنا خاص ہے۔ بات سمجھ گئے؟ حضور داتا گنج بخش علی ادویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جس رات آپ کا وصال ہوا
جس رات آپ نے وصال فرمایا تو بغداد کے 70 اولیاء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. 70 اولیاء نے، بغداد کے 70 اولیاء نے، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغداد تشریف لا رہے ہیں. خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ سرکار بغداد تشریف لا رہے ہیں. ان اولیاء نے عرض کی اپنی اپنی جگہ آقا کریم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بغداد تشریف لا رہے ہیں، خیریت ہے، کیسے کرم فرما رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دوست ذوالنون مصری آ رہا ہے، میں اس کو لینے کے لیے جا رہا ہوں، میں اسے لینے کے لیے جا. اب جب صبح ہوئی تو ظاہر ہے 70 اولیاء شہر کے جو تھے وہ اٹھ کر چل دیے. کیوں؟ حضور فیض عالم نے فرمایا کہ ان کا تعلق طریقہ ملامتیہ سے تھا. طریقہ ملامتیہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل سادہ اور سمپل ماحول میں رکھا ہوا تھا، اپنے لباس میں، وضاقتہ میں، باقی چیزوں میں. عام آدمی جج نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اتنے پائے کے ولی ہوں گے. جب وصال ہوا تو شب وصال جس رات فوت ہوئے اس رات لوگوں پر کھلا، اولیاء پر کھلا کہ ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہے. اب جب شہر کے 70 اولیاء، ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے جب دوڑے تو بغداد میں کوہرام بپا ہو گیا کہ ذوالنون مصری اتنے پائے کے عالم تھے اور اتنے بڑے اللہ کے محبوب تھے اور اللہ کی بارگاہ کے مقرب تھے، تو دنیا امڑ کر آ گئی. اب جب جنازہ ہوا تو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا اور جب دھوپ تھی سخت، جب جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکلے نا تو اللہ رب العزت نے ہزاروں پرندوں کو بھیج دیا جنہوں نے پر کے ساتھ پر ملا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پر کے ساتھ پر ملا لیا، اور جب تک ذوالنون مصری کو ان کے جنازے کو گھر سے لے کر دفن نہیں کر دیا ان پرندوں نے ذوالنون مصری کے جنازے پر سایہ کیے رکھا اور دنیا پر آشکارا ہو گیا کہ اللہ کے ہاں یہ کتنا بڑا محبوب اور کتنا بڑا ولی کامل ہے. تو یہ بات تو حضور فیض عالم نے ذکر کی ہے نا جی. میں اس سے جو ان کے قدموں کی خیرات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ بادل بھی آ کے سایہ کرتے ہیں، یہ تو ہم نے سنا ہی ہے کہ بادل سایہ کرتے ہیں آ کر. اگر بادل سایہ کرتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ جناب کوئی بات نہیں اتفاقاً ہوا ہوگا، ہے نا. چونکہ عوام پر، عام لوگوں پر ان کی مقبولیت کو ظاہر کرنا تھا، اس لیے صرف بادلوں نے آ کر نہیں سایہ کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو روٹین کی بات ہے. بادل تو سایہ کرتے ہی رہتے ہیں، پرندوں نے آ کر پر سے پر ملا کر سایہ کر کے بتا دیا کہ یہ خود سے نہیں آئے، ان کو کسی نے بھیجا ہے تو آئے. تو ان کو کیا پتا، یہ بیچارے کیا جانے جی. دیکھیں نا حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لائے. آپ کے قدموں میں بیٹھ کر چلا کش ہوئے، 40 دن وہاں گزارے. اب آپ دیکھیے کہ جس ماحول میں وہ تشریف لائے ہوں گے، ظاہر ہے کسی کو کیا پتا، کوئی آدمی نہیں سمجھ سکا ہوگا کہ جناب یہ کس پائے کے ولی ہیں، ان کو کہاں سے بھیجا گیا ہے، ان کو سلطان الہند بنا کے بھیجا گیا ہے، ان کے سر پر ہند کی ولایت اور سرداری کا تاج سجا کے ان کو بھیجا گیا ہے. یہ کیسے عطائے رسول بن کر ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لا رہے ہیں. اب اس وقت جنہوں نے دیکھا ہوگا انہیں تو کوئی پتہ نہیں ہوگا، انہوں نے سمجھا بابا جی آئیں جناب آپ کے قدموں میں بیٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں. عام آدمی کو تو پتہ نہیں چلا ہوگا نا. لیکن جب اٹھ کر چلے، جب اٹھ کر نکلے اور جو کرم ہوا سینے سے سینہ لگا کر، جب ظاہری حیات ظاہری جسم کے ساتھ باہر تشریف لا کر، کیوں کہ آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو پر امید تھے کہ یہ میرے آبا میں سے ہیں، میں بھی آل نبی ہوں، اولاد نبی علی ہوں، اور یہ بھی ہمارے ہی آبا اور بزرگ ہیں، اسی سلسلے سے ہیں، تو میں آیا ہوں ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں، تو مجھے جو فیض عطا ہونا چاہیے وہ عطا نہ ہوا. تو تھوڑے دل برداشتہ ہو کر اٹھے وہاں سے. تو باہر چوک میں جب پہنچے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظاہری حیات میں باہر تشریف لائے، معین کو سینے سے لگایا، فرمایا معین ناراض ہو کے جا رہا ہے. یہ طلب کی بات ہے کہ طلب کیسی تھی اور طلب کے مطابق عطا کیسی تھی. جب سینے سے لگا کے فیض انڈیل دیا، وہ فیض عطا کر دیا، تو پھر جب وہ فیض ملا تو پھر جاتے ہوئے یہ نعرہ لگا کر گئے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص پیر کامل
کامل آرا رہنما، یہ نعرہ وہ لگا کر گئے. تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ یہ آنے والا کون تھا، یہ آ کر فیض لینے والا کون ہے، یہ قدموں میں بیٹھنے والا کون ہے، جس کو داتا حضور نے سینے سے لگا کر رنگ دیا ہے، یہ کون ہے. اور اس کے بعد پھر آنے والے حالات نے اجمیر کی سرزمین پر کہ نگاہ اٹھا کر لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا، مسلمان کر دیا. پھر لوگوں کو پتا چلا کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو کسی کو کیا پتا کہ ان ولیوں کی بارگاہ میں جو آ کر خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. ایک ظاہر ہے کہ مشاہداتی بات ہے نا، مشاہداتی بات ہے، وہ آپ سے ضرور شیئر کرتا ہوں. اگر آپ تشریف لے گئے ہوں داتا حضور میں تو اب تو ذرا رستہ دوسری طرف سے ہے، تو جہاں ایڈمنسٹریشن آفس ہے اس طرف سے جائیں تو قبرستان کے ایریے میں کچھ مزارات موجود ہیں، اور ایک دو مزار جو ہیں وہ بالکل اندر جا کر، یعنی حضور فیض عالم کے بالکل سر مبارک کی جانب نیچے دو مزارات ہیں. اور ان میں ایک مسٹر عنایت اللہ صاحب کی قبر ہے جو اعزازاً وہاں دفن ہے، اور دوسرے ان کے ساتھ ہیں جناب محترم محمد فاروق لینارڈ انگلستانی. تختیاں وہاں لگی ہوئی ہیں دونوں کی. تو جو یہ میں وہاں اس ماحول میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے آئے کریمہ رکھی ہے کہ مردہ دل وہاں زندہ کیسے ہوتے ہیں، وہاں اس ماحول میں رہنے والوں کو فیض کیسے ملتا ہے، ان کو حیات جسمانی، ان کو حیات ابدی، حیات قلبی کیسے عطا ہوتی ہے. یہ جو نیا کمپلیکس بنا ہے اس کے جو ڈائریکٹر پروجیکٹ تھے وہ ریٹائرڈ ہو گئے، میں ان سے ملا ہوں، وہ ہمارے امیڈیٹ باس بھی رہے. سمجھ آ گئی ان کا، جب تک وہ باس تھے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کون ہے. ظاہر ایک سرکاری سسٹم ہوتا ہے. جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہم ان سے گھر میں ملے جا کر، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ خود بتایا مجھے، انہوں نے کہا کہ جناب مفتی صاحب بات یہ ہے کہ ہم جدی پشتی بریلوی ہیں، اور یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ہچکچایا نہ کریں، بالکل ہیزیٹیٹ نہ ہوا کریں، بالکل گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں. سمجھ آ گیا. اپنا تعارف کراتے ہوئے دیکھیں بھائی ایک بات آپ کو بڑی فکر انگیز بتا دوں، جس کا نسب عالی ہو، جس کا نسب اونچا ہو، وہ فخر سے بتایا کرتا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں. میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمارا جو سلسلہ ایمانی ہے ہم کن کی نسبت سے آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں. فخر کے ساتھ سینہ تان کے بتایا کریں کہ ہم بریلوی ہیں، اس لیے کہ جس ذات سے یہ منسوب ہے اس کی امامت تو عرب و عجم میں مسلم ہے. بات سمجھ گئے؟ تو انہوں نے یہ خود بات مجھے بتائی. انہوں نے کہا جی کہ ہم جدی پشتی بریلوی ہیں، لیکن جب میں میٹرک کے بعد آگے ایجوکیشن میں آیا، میں نے سی ایس ایس کیا اور باقی کورسز کیے، تو وہاں پہ کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے آ کر ہمیں کچھ اس قسم کی چیزیں بتائیں، سمجھائیں کہ میں بڑی مدت تک کنفیوز رہا. مجھے کچھ سمجھ نہ آتی تھی کہ یار یہ قبریں، یہ مزارات، سمجھ آ گئی یہ دعائیں مانگنا، یہ منتیں مرادیں، سمجھ آ گئی یہ عرس، یہ یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، میرے کہیں خانے میں فٹ نہیں بیٹھتے تھے. سمجھ آ گئی. میں نے کہا جی کہ واقعہ ایسا ہوا کہ جس نے میرے ایمان اور عقیدے کو کلیئر کر دیا. سبحان اللہ. دو طریقے سے کلیئر ہوتا ہے. ایک کلیئر ہوتا ہے دیکھ کر، ہیں جو دیکھ کے کلیئر ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ بڑی اچھی طرح ہے، لیکن جو بن دیکھے ماننے کا مزہ ہے وہ دیکھنے سے نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو بن دیکھے ماننے کا مزہ اور لطف ہے وہ دیکھنے میں نہیں ہے. دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، اس میں حق الیقین عین الیقین کا درجہ اپنی جگہ ہے، لیکن محبت میں بن مانگے، بن دیکھے جو تسلیم کر لینا ہے نا. حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل و مناقب میں خاص بات یہ بھی ہے نا، آقا کریم نے کیا فرمایا کہ جس کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، معجزہ مانگا. صدیق تیرے ایمان و محبت کا کیا کہنا ہے کہ تو نے بغیر کسی دلیل کے مجھ محمد کو اللہ کا رسول مانا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بغیر کو دلیل طلب کیے ہوئے مجھ سے مانگا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں واقعہ کیا ہوا، کہنے لگے جناب ہم جب یہ نیا کمپلیکس بنا رہے تھے تو ہم کھدائی کر رہے تھے، مزدور لگے ہوئے تھے، ڈگنگ کر رہے تھے، اور بہت سارے مزارات قبرستان تھے. ان کا کہ بھائی ہم نے ان کو کہا کہ جو ہڈیاں نکل رہی ہیں ان کو کسی خاص جگہ ہم نے جگہ بنا دی کہ یہاں دفن کرتے چلے جاؤ اور اس کو ہم برابر کر دیں گے. اور جن مزارات کا کوئی جاننے والا کوئی والی وارث آ گیا ہم نے اس مزار کا کوئی نشان چھوڑ دیا. کہنے لگا کہ میرے پاس عصر کے وقت مزدور دوڑ دوڑے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جناب آپ نے ہمیں کس کام پہ لگا دیا ہے. میں کہا کیا ہوا؟ ان کا رنگ اڑے ہوئے، ان کے بڑے پریشان. انہوں نے کہا جی آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. کہتے ہیں میں ان کے ساتھ گیا. کہنے لگے تو کچی قبر
انہوں نے اس کو مطلب گینتی بیلچا مار کے اس کو کنارے سے کھولا ہوا. تو جب انہوں نے وہاں سے وہ مٹی ہٹائی نا جی, تو انہوں نے کہا کہ اندر سے ایسی خوشبو نکلی کہ میں نے زندگی میں وہ خوشبو نہیں سنی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. میں ایک دفعہ نا سٹپٹا گیا کہ یار یہ کیا چیز ہے. میں کہا بھی اس کو آرام سے احترام سے کھولو. اب وہ عینی شاہد ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور ان کے ساتھ وہاں بے شمار لوگ ہوں گے جنہوں نے یقیناً دیکھا ہوگا. وہ کہتے ہیں ہم نے بڑے اطمینان سے قبر کو کھولا, تو جب کفن کو چہرے سے ہٹایا تو گورا چٹا رنگ, سفید ریش, دیکھنے سے لگے کہ کوئی انگریز ہیں. سمجھ آ گئی, انگلستانی ہے. تو پرانے کو 2-3 بابے تھے, وہ بھی سن کر آ گئے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ انگلستان سے آئے تھے, ہندوستان سے اس ہجرت کر کے یہاں پہنچے ہیں, اور یہ پہلے مسلمان ہوئے. مسلمان ہو کر بڑی مدت تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر وہاں چلا کش رہے, وہاں موجود رہے. وہاں سے انہوں نے حکم دیا تو پھر یہاں داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, پھر یہاں ساری زندگی رہے اور یہیں پہ دفن ہوئے. اب دیکھا کیا کہتے ہیں, جب قبر کو کھولا گیا, چہرہ مبارک ان کا کھول کر زیارت کی گئی, تو ان کا جسم, ان کا کفن اسی طرح محفوظ تھا جیسے جب ان کو دفن کیا گیا تو اسی طرح محفوظ تھا. ان کا نشان موجود ہے. اور اس سے اگلی بات بھی بتا دوں, مجھ سے پیشتر خطیب محترم حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کو پرانے بزرگوں کو معلوم ہوگا, ان کو بعد از وصال جہاں آج وہ میٹرو کا برج بنا ہوا ہے نا جناب, وہاں مدرسہ تھا, اس مدرسے میں ان کو وہاں دفن کیا گیا. اب وہ مدرسہ میٹرو پل کی وجہ سے وہ آگے شفٹ ہو گیا ہے, باٹی چوک سے پیچھے اسی نام کے ساتھ. اور اس وقت صدر پاکستان نے, وزیر اعظم نے اجازت دی کہ جناب ان کا جسد خاکی یہاں سے اٹھا کر اندر حضور کے ہاتھے میں دفن کر دیں. بینڈ ہے, نہیں دفن ہو سکتا, کوئی منع ہے. میں اس پر سوچتا ہوں, اور میں نے پوچھا بابوں سے, میں نے کہا یار یہ ہوئی کیا, جب فوت ہوئے تو معاملہ اور تھا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا کہ بابا جی چیز کیا تھا. بات سمجھ گئے؟ ان کے وصال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ جس کو حضور فیض عالم نے اپنے مصلے پہ بٹھایا ہوا تھا, اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ میں کیا مقام عطا کیا ہوا تھا. بات سمجھ گئے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے وصال کے 13 سال کے بعد, کتنے سال بعد؟ 13 سال کے بعد جب قبر شریف کھولی, عینی شاہد کا مطلب آئی وٹنس, جس نے آنکھوں سے دیکھا, جس نے ہاتھوں سے صندوق اٹھایا, اس نے کہا کہ جب ہم نے صندوق 13 سال پہلے رکھا تھا تو صندوق کے ساتھ جو مٹی گیلی ہم نے لگائی تھی, 13 سال بعد وہ مٹی خشک نہیں ہوئی تھی, وہ مٹی بھی گیلی تھی. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی بارگاہ میں جو رہنے والے ہیں, ان کی جو خدمت کرنے والے ہیں, یہ ان کی شانیں ہیں, یہ ان کے مقام و مراتب ہیں, ان کے قلبی, جسمانی, روحانی, ان کی حیات کا, ان کے مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے. تو یہ تو طفیلی ہیں, تو جن کے صدقے سے یہ عطا ہوا ہے, ان کا مقام اور مرتبہ, ان کی حیات اور ان کی شان کا کیا کہنا ہوگا. واپس پلٹیے, جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب ان بارگاہوں میں جو لوگ رہتے ہیں بظاہر عام, سادے, بھولے بھالے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی قلبی کیفیت جو ہے وہ صاحب نظر ہی دیکھ سکتا ہے. وہ صاحب نظر دیکھ سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیا مرتبہ, کیا مقام اور کیا شان عطا فرمائی ہوتی ہے. تو خیر میں نے اس سے پیچھے آئیے, میں نے اس کو ٹالا, 1 دفعہ ٹالا, 2 دفعہ ٹالا, سمجھ آ گئی اس شعر پر, کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں. جناب تسی کی کہندے ہو, کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم, یہ کیا بات ہو گئی, سمجھ آ گئی. تو جب تیسری دفعہ مجھے ملا نا جناب, تو پھر ظاہر ہے, سمجھ آ گئی, ہمارا یہ فرض ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں بات ہو ہم دنیا کو بتائیں گے, ہم دنیا کو بتائیں گے, منوائیں گے, پروف کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ بتائیں گے کہ اللہ رب العزت کے ہاں حضور کے اولیاء کی شان کیا ہے. ہم ان کے نام پر صرف کھانے والے نہیں, ہمیں اللہ نے یہ جذبہ دیا ہے کہ ہم ان کی عزتوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھی اللہ نے ہمارا انتخاب کیا. وہ قلم سے کریں, وہ زبان سے کریں, وہ رویے سے کریں, وہ جیسے بھی کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم یہ بتائیں اور ہم لوگوں کو اس کے بارے میں شعور دیں. تو میں نے اس کو کہا بھائی بات یہ ہے, مزہ تو تب ہے نا کہ آج کا جمعہ تو میرے ساتھ پڑھ. چل مثلا کیا مطلب, میں نے کہا تو جمعہ پڑھ
اور میں آج تقریر ہی اسی موضوع پر کروں گا، اور میں تجھے قرآن و سنت سے یہ ثابت کر کے بتاؤں گا، قرآن و سنت سے یہ ثابت کر کے بتاؤں گا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو ولی کامل ہوتا ہے، وہ کرم کرتا بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ وہ جو ان کے مزار پر آنے والے ہیں، جو حاضری دینے والے ہیں، ان پر کرم کرتا بھی ہے، ان پر کرم کرواتا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کرتا بھی ہے، کرواتا بھی ہے، کیا مطلب؟ آنے والے لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں عوام، ایک ہوتے ہیں خواص۔ ایک عام لوگ ہوتے ہیں، ایک خاص لوگ ہوتے ہیں۔ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی طلب اپنی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے، سمجھ آ گئی؟ ان کی طلب، ان کا سوال چھوٹا موٹا، سمجھ آ گئی؟ ان کی ذاتی لیول کا ہوتا ہے، اس میں روحانی بات کوئی آگے بڑی منزل کو بڑی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو ولی کامل جو ہے، جو اس کی اپنی عام لوگوں کی طلب ہوتی ہے، اس کے مطابق بھی عطا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی خاص آ جائے کہ جناب نہیں بابا جی کو تھوڑا جا اگلی منزل بھی ہو جائے، وہ اگلا نظارہ بھی ہو جائے، وہ وہاں سے کرم بھی ہو جائے، تو پھر وہ ولی کامل جو ہے وہ عام لوگوں پر بھی کرم کرتا ہے اور خاص لوگوں پر کرم خود کرتا ہے، اور اپنے مشائخ سے، اور اگر میں کہہ دوں بارگاہ علی المرتضیٰ سے، بارگاہ مصطفیٰ سے، بارگاہ خدا سے، ان کے لیے کرم کے دروازوں کو کشادہ بھی کرواتا ہے۔ نعرے تکبیر، یہ اس کی شان ہے۔ نعرے رسالت، فیضان اشرفیہ۔ اور خصوصی شان کیا ہے کہ وہ اپنے عقیدت مندوں، اپنے محبت کرنے والوں کی دونوں جہانوں میں عزت بھی رکھتا ہے، شرم بھی رکھتا ہے، بھرم بھی رکھتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو میں نے کہا یہ میں جو اشعار پڑھتا ہوں وہ صرف اس لیے نہیں کہ جناب یہاں کی کوئی روایت ہے کہ مجھ سے پہلے خطیب صاحب پڑھتے تھے تو اب مجھے بھی پڑھنے چاہیے، سمجھ آ گئی؟ اگلا خطیب آیا تو اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا میں اس نیت سے نہیں پڑھتا۔ بات سمجھ گئے؟ میری پرورش ولیوں سے محبت کرنے والے گھرانے میں ہوئی ہے۔ یہ مطلب کو حادثاتی ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ اس کے اپنے کرم کے ساتھ ہیں، یہ اس کے اپنی مہربانی کے ساتھ ہیں، یہ اس کے اپنی عطاؤں کے ساتھ ہیں۔ ولیوں سے محبت، اولیاء سے محبت، سمجھ آ گئی؟ ان کے لنگر سے محبت، ان کی خاک سے محبت جو ہے وہ ہمارے خمیر میں ہے، ہمارے ضمیر میں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی اور اس کے کرم کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں گا کہ اللہ کا ولی کرم کرتا بھی ہے، کرم کرواتا بھی ہے، اور جو ان سے محبت و عقیدت رکھتا ہے وہ دنیا میں بھی شرم رکھتے ہیں اور آخرت میں حضور کی بارگاہ میں بھرم بھی رکھیں گے۔ اور اسی پر میں اس پر ایک اور بات یہ کر دوں، جو ولی کامل ہوتا ہے، جو شیخ کامل ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری میں یہ ہوتا ہے، اس کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ چموا لے، نذرانے لے لے، سمجھ آ گئی؟ اپنی تعظیم و توقیر کروا لے۔ یہ تو ایک ان کی جانب سے ان کی خدمات کے لیے خراج تحسین ہے، ان کی تربیت ہے، ان کا ادب ہے، اور بنیادی طور پر یہ ادب جو ہے وہ پیش خیمہ ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں کہ جو ولیوں کی بارگاہ کا ادب کرنا سیکھ لیتا ہے، جملہ قابل توجہ ہے، جو ولیوں کا ادب کرنا سیکھ لیتا ہے وہ کبھی نبی کا گستاخ بن سکتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے کہ یہ تربیت گاہ ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ 1450 سال بعد، 1400 سال بعد، 1000 سال بعد، 600 سال بعد، 500 سال بعد آنے والے جو غلام ہیں ان کی شان یہ ہے، تو جن کے صدقے سے ان کو یہ جو مقام ملا ہے ان کا مرتبہ اور مقام، ان کی شان کیا ہوگی وہاں۔ تو یہ ولیوں سے محبت کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ولیوں سے محبت کرنے والا، اولیاء سے الفت رکھنے والا، وہ با ادب بنتا ہے، ادب کرنے والا بنتا ہے۔ یہاں سے اس کو ادب سکھایا جاتا ہے، اور بنیادی طور پر جب یہ ادب وہ سیکھ لیتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کے نگاہ میں، اس کے دل میں، اس کے ایمان میں صحابہ کا ادب بھی آ جاتا ہے، اہل بیت کا ادب بھی آ جاتا ہے، اور ان سب کے سردار، سب کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کی نگاہ میں جاگزیں ہو جاتی ہے۔ ایک بڑی سادی سی مسئلہ بھی ہے اور سمجھانے والی بات ہے کہ جو شخص نفل نہیں نہ چھوڑتا، جو شخص نفل نہیں چھوڑتا، شیطان اس سے کبھی نماز نہیں چھڑوا سکتا، قضا نہیں کروا سکتا۔ جو نفل نہیں چھوڑتا وہ نماز کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیوں
کہ نفل کا آپ دیکھیں نا دائرہ، فرض ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کے بعد پھر سنت کا درجہ ہے، سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، اس کے بعد نوافل کا درجہ ہے نا. یہ چوتھی باؤنڈری ہے فرضوں کی حفاظت کے لیے. یہ تیسری باؤنڈری ہے نوافل کی صورت میں جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے رکھی ہوئی ہے. اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ جب شیطان کسی کو بے نمازی بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نظروں سے نوافل کی اہمیت کم کرتا ہے، پھر سنتوں کی کم کرتا ہے، اور پھر فرضوں پہ ہاتھ صاف ہونے میں دیر نہیں لگتی. تو جو نوافل کا پابند ہے وہ کبھی فرض نماز چھوڑ نہیں سکتا، وہ قضا نہیں کر سکتا. تو شیطان جس سے نماز چھڑوانا چاہے پہلے اس کی نظر میں نوافل اور سنن کی اہمیت کو کم کرتا ہے، اور نتیجتاً وہ فرض بھی چھوڑ دیتا ہے. اس مسئلے سے میں نے جو استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان جسے نبی کا گستاخ بنانا چاہتا ہے اسے پہلے ولیوں کا گستاخ بناتا ہے، وہ ولیوں کا بے ادب بنتا ہے. جب ولیوں کا بے ادب بن گیا، وہ باؤنڈری وال گر گئی، اب اس کے بعد پھر شان رسالت کی جو باؤنڈری ہے اب وہ اس پہ نقب لگاتا ہے اور اس کا ایمان ضائع ہوتا ہے، وہ بے ادب و گستاخ بنتا ہے. گویا ولیوں سے محبت کرنا یہ فکری بات ہے، ان کا ادب کرنا بنیادی طور پر حصار ہے اس کے ایمان کے لیے، اس کے ایقان کے لیے ایک دیوار کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو ولیوں سے محبت کرنے والا ہے، جو ان کا ادب کرنے والا ہے، جو اللہ کے ولی کی مزار کی مٹی کا احترام کرنے والا ہے، وہ مدینے کی خاک کا احترام کتنا کرنے والا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے کہا یہ میں تمہیں بتاؤں گا، پروف کر کے بتاؤں گا، ثابت کروں گا کہ اللہ کے ولی کو اللہ رب العزت نے کیا شانیں عطا کی ہوتی ہیں اور کیا فیض عطا ہوتا ہے. اور یہ بات بڑی خوش آئند ہے، اور مجھے بڑی ایک اسکالر کی حیثیت سے، ایک عالم کی حیثیت سے، اور حضور فیض عالم کی اس نسبت کے صدقے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ جو حضرت نے علماء کی سرپرستی اور ان کے لیے جو خلافت کا، ان کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ شروع فرمایا ہے علم کی بنیاد پر، ان کی دینی خدمات کی بنیاد پر، میں حضرت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ فیض کے جاری ہونے کی دلیل ہے، یہ فیض کے عام ہونے کی دلیل ہے. اور اس کے لیے جو معیار انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و شریعت کی تعلیم اور علم اور دین کی خدمت کو رکھا ہے، بنیادی طور پر اہلیت یہی ہے اور بنیادی طور پر معیار ہی یہی ہے کہ جب وہ ظاہری علم سے گزر چکے ہیں اب اس کے بعد اگلا فرض بنتا ہے ان کی سرپرستی کی جائے، ان کے اوپر دست شفقت رکھا جائے. یہ بڑے بڑے سنیاسیوں کے بڑے بڑے ان کے نسخے ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے، سمجھ آ گئی، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ روحانی فیض جو ہے یہ اسی طرح پہنچا ہے، یہ اسی طرح جاری ہوا ہے، اور اس کو ہر سلسلے میں اسی طرح اسی علم کی بنیاد پر، تقوی، طہارت اور پرہیزگاری کی بنیاد پر جو معیار قرآن نے دیا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں نہ انہیں خوف ہے دنیا میں، نہ وہ قیامت والے دن غمگین ہوں گے. ان کی نشانی کیا ہے کہ یہ ایمان لانے والے ہیں، ان کا ایمان سچا اور سچا ہے، ان کا کردار سچا اور سچا ہے. اگر تو ان کے ایمان کی حلاوت کو دیکھے تو نبی پاک اور حضور علیہ السلام کی ذات پر صحابہ اور اہل بیت کا ایمان وہ قابل تقلید ہے. اور اگر تو ان کے کردار کو دیکھ لے، یہ ایمان کے بھی غازی ہیں، یہ کردار کے بھی غازی ہیں، یہ گفتار کے بھی غازی ہیں، یہ ہر چیز کے شاہ سوار ہیں. اور اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ ہم ان سے راضی ہو چکے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں، اور ان کے لیے دونوں جہانوں کی کامیابیاں ان کا مقدر بن چکی ہیں. یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کہ جن کے ذریعے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علمی روحانی فیضان قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گا. یہ تو میں نے عام نسبت کی بات کی ہے نا، اور اگر اس نسبت کے ساتھ میرے نبی کی اپنی نسبت سادات کی شامل ہو جائے تو پھر تو کہنا ہی کیا ہے. کیا خیال ہے؟ پھر ان کی سرداری، پھر ان کی سعادت مسلم ہے، پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ ان کا آل رسول سے ہونا ہی یہی سب سے بڑی سند بن جاتا ہے. لیکن ساتھ اگر ایمان بھی صحیح ہو، تقوی طہارت بھی موجود ہو، دین کی خدمت کا جذبہ بھی موجود ہو، علم کی سرپرستی بھی موجود ہو، تو نور علی نور ہو جاتا ہے. پھر تمہیں کسی اور جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور جانب نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں، کہیں اور جھولی پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، یہ قادیانیوں کا فتنہ عام ہے. ایک جگہ بات ڈسکس نے کہا جناب اگر کوئی بات میں مان لیا جائے تو کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا اللہ اکبر، کیسی عجیب بات کر دی ہے تو نے. میں نے کہا دوسرے کو تب مانا جاتا ہے جب پہلے میں کوئی کمی ہو.
جب پہلے میں کوئی کمی ہو. میں نے کہا اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں ہر اعتبار سے اس قدر بے مثل و بے مثال کر دیا ہے. اب کائنات میں ان جیسا کوئی اور آ سکتا ہی نہیں. تو ہمیں کسی اور جانب دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر. ان اولیاء اعظام سے محبت اللہ رب العزت کا خصوصی عطیہ ہے، اس کا خصوصی انعام ہے. اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے. فیض لینے کے لیے اپنے مشائخ کی صحبت کو اختیار کیجئے، ان کے دروس میں شرکت کیجئے، ان کی تعلیمات کو اپنا حرز جاں بنائیے، اور ان کی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر چل کر، صحیح وہی طریقہ ہے ان کے نقش قدم پر چل کر ان کے بارگاہ سے فیوز و برکات کو لینے کا، ان فیوز و برکات کو سمیٹنے کا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وقدس سرہ العزیز، آپ سے آپ کے بیٹے نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور اللہ نے آپ کو یہ جو اتنے مراتب عطا کیے ہیں، اتنے مقامات عطا کیے ہیں، اتنی شانیں عطا کی ہیں، سمجھ آ گئی، تو آپ کے خیال میں اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے نا. کوئی آدمی مالدار ہے، اس سے پوچھا جائے بھئی یہ اتنا تیرے پاس کیسے آ گیا؟ اس نے کہا جناب میرے ابا جی بڑے بزنس مین تھے تو مجھے وہاں سے مل گیا. ٹھیک ہے، یہ بڑا تسی جناب اتنی بڑی مدرسہ بنا رہی ہے، ان کا ابا جی بنا گئے تھے، میں تو صرف چلا. تو کہیں نہ کہیں سے آتا ہے نا بھئی آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہے. اس نے کہا ابا جی نے مجھے میڈیکل کرا دیا، مجھے یہ کورس کرا دیا، سمجھ آ گئی، اور میں اس کے نتیجے میں محنت کر کے تو آج میں اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں. تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کی اپنی ذات میں ہو یا کسی اور میں ہو. تو بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان آپ کے خیال میں آپ کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے، آپ کو ولیوں کا امام کہتی ہے، ولیوں کے سر کا تاج کہتی ہے، اتنی بڑی شانیں، اتنے مقامات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، آپ کے خیال میں اس کا سبب، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور سیدی غوث اعظم جیلانی قدس سرہ العزیز ورضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ بیٹے میری ماں نے، تیری دادی نے جب مجھے پڑھنے کے لیے گھر سے بغداد بھیجا تھا، اس وقت جو مجھے نصیحت کی تھی نا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. عبد القادر نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس ماں کی نصیحت کو پلے باندھ کے رکھا ہے. عبد القادر نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا ہے. اللہ نے تیرے باپ کو وقت کا غوث اعظم بنا دیا. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا یہ فرمان ہے. تو اولیاء اعظام کی تعلیمات یہی ہیں کہ اپنے کردار کو اجلا کیا جائے، اپنی سیرت کو مصفح کیا جائے، ان کی مجالس اختیار کر کے اپنے ظاہر و باطن کو اس طریقے سے ڈھال لیا جائے کہ ملنے والا، دیکھنے والا، گفتگو کرنے والا دل سے مان جائے کہ یار یہ آوارہ نہیں ہے، اس کا کوئی ہے. نہیں سمجھے؟ یہ آوارہ نہیں ہے، اس کا کوئی ہے. اس کو اگر میں سمجھا کے اپنی گفتگو مکمل کر دوں، اور یہ ایک اکثر ہی بات ہے، جب شہر میں کتے زیادہ ہو جائے نا تو کارپوریشن والے آرڈر جاری کرتے ہیں کہ ان کو گولی مار کے، گولیاں کھلا کے ان کو مار دو. لیکن ایک نیچے ایک ایکسیپشنل ایک لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے، آرڈر کے اندر یہ شامل ہوتا ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اسے نہیں مارنا. اور اگر کوئی پوچھ لے کہ جناب کیوں نہیں مارنا، تو سادی سے جواب یہ ہوتا ہے کہ گلے میں پٹے کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی سائیں ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا ہے. اگر اس کو مار دیا تو آ کر کو کیس کرے گا، کوئی ہم سے پوچھے گا کہ جناب یہ تو ہمارا تھا، آپ نے کیوں مار دیا، اس کا جرمانہ دیجیے، ہرجانہ دیجیے. تو اللہ کے ولیوں سے محبت، ان کے غلامی کا جو توق اپنے گردن میں ڈالنا ہے، مجھے کہنے دیجئے یہ ایمانی عرفانی بات ہے. شیطان جب ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے، جب کردار کو خراب کرنا چاہتا ہے، ایمان کا فساد دینا چاہتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ کسی سلسلہ قادریہ کے کسی شیخ کے ہاتھ میں ہے، کسی چشتیہ فرد کے ہاتھ میں ہے، کسی اشرفیہ کے خاندان کے کسی فرد کے ساتھ ہے، اس کے گلے میں کسی ولی کی غلامی کا پٹا ڈلا ہوا ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کر بڑے دعوے سے ان پاک لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، جو ولیوں سے محبت کرنے والا ہے وہ فاسق و فاجر ہو سکتا ہے، وہ گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا. اور دنیا سے وہ بے ایمان ہو کر نہیں مرے گا،
وہ ایمان کی دولت لے کے جائے گا. اس لیے کہ ولی کامل کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب تک مرید زندہ رہے اس کے کردار پر نظر رکھتا ہے, اس کے گفتار پہ نظر رکھتا ہے, اس کی سیرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی اصلاح اور تربیت کرتا ہے. اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو شیخ کامل کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اس ایمان کے ساتھ رخصت کرے, اس ایقان کے ساتھ رخصت کرے اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں اسے دنیا سے روانہ کرے. یہ اس کی ذمہ داری اور اس کی ڈیوٹی میں ہوتی ہے وہ شیخ کامل جو ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آگی منازل خود بخود آسان ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ اس نے ہاتھ دیا ہوتا ہے نبی کی آل کے ہاتھ میں, نبی کی سے محبت کرنے والے کسی ولی کامل کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے. اور وہ شیخ کامل اس کا ہاتھ پکڑ کر کبھی بارگاہ علی المرتضیٰ میں پہنچاتا ہے, کبھی بارگاہ سید غوث الورا میں پہنچاتا ہے, کبھی بارگاہ خواجہ غریب نواز میں پہنچاتا ہے, کبھی داتا علی حجویری کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے. جتنا جتنا ظرف ہے, جتنی جتنی محنت ہے, جتنا جتنا ذوق ہے اس کے مطابق. اور بے شمار ایسے بھی ہیں ادھر ہاتھ شیخ کامل کے ہاتھ میں دیتا ہے, ادھر ہاتھ پکڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دیتے ہیں. یہ اپنی اپنی ذوق ہے, اپنی اپنی محبت ہے, اپنی اپنی طلب ہے, اپنی اپنی پیاس ہے, اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی اپنی تمنا ہے, اپنی اپنی آرزو ہے. منزل کا تعین اپنا اپنا ہے. منزل چھوٹی نہ رکھیے, منزل بڑی رکھیے. اور بڑی منزل کیا ہے؟ ان اولیاء کے ذریعے سے, ان کی محبتوں کے ذریعے سے محبت مصطفیٰ تک پہنچیے. ان کے کردار کی خوبصورتی سے اپنے کردار کو خوبصورت کر کے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے. یہی ان کا پیغام ہے, یہی عرس کا مقصد ہے, یہی بیعت کا مقصد ہے, یہی ان کے حلقہ ارادت میں آنے کا مقصد ہے کہ یہ تمہیں دین و دنیا کی خبر دے دیں اور پھر اس قابل تمہیں کر دیں کہ تم جہاں بھی رہو مدینے میں رہو, تم جہاں بھی رہو اپنے شیخ کی بارگاہ میں رہو, مقام وصل تک پہنچو. جب مقام وصل تک پہنچو گے یہی تمہاری اصل ہے, اصل سے وصل تک پہنچو گے. جب وصل تک پہنچو گے تو وصال میں دیر نہیں لگے گی. دنیا تمہارے وصال کو وصال کہے گی کہ یہ دنیا سے چلا گیا ہے, لیکن وصال جب وصل سے ہوگا تو محبوب اپنے محبوب کے قدموں میں جا پہنچے گا. اور جب محبوب اپنے محبوب کے قدموں میں جا پہنچے گا, محب اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچے گا, تو پھر وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب وہاں پہنچے گا تو پھر آقا کریم خود لپک کر اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے اور بشارت و خوشخبری دے دیں گے اور کہیں گے سوال کرنے والوں کو انہوں چھڑ دے ہوئے تھے میرا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.